بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ خواتین و حضرات، بچے چونکہ ابھی شریعت کے مکلف نہیں ہوتے اور ان کی طبیعت میں شر اور چال بازی نہیں ہوتی، معصوم ہوتے ہیں بچے، اس لیے پوری اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں سے بہت سے لوگوں کو بڑی حکمت کے خزانے عطا کیے ہیں۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کا واقعہ تو آپ نے بہت سنا ہی ہوگا کہ وہ جا رہے تھے، کچھ بچے ملے انہیں اور کہنے کہ یہ ہیں امام اعظم صاحب جنہوں نے کبھی آج تک تہجد نہیں چھوڑی۔ تو حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ کو یہ خیال آیا کہ میں ان سے یہ بات کہوں کہ بیٹا ایسی بات نہیں ہے۔ پھر انہیں خیال آیا کہ معصوم بچوں کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے، میں ان کو منع کروں کہ میں ایسا نہیں ہوں، یہ بہتر یہی ہے کہ تو کبھی تہجد نہ چھوڑے، جب اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں تو تم ایسے بن ہی جاؤ۔ چنانچہ تہجد کی پابندی شروع کر دی۔ پھر وہ کچھ دن کے بعد جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بچے پھر کچھ بچے ہیں کھیل رہے ہیں آپس میں، یہ ہیں امام ابو حنیفہ جو روزانہ 100 رکعت نفل پڑھتے ہیں رات کو۔ تو انہوں نے کہا میں منع کروں بھائی میں 100 رکعت نوافل نہیں پڑھتا۔ میں نے سوچا کیا بات ہے، اللہ کے آگے جتنی کثرت نوافل سے آدمی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، بچوں سے اللہ کہلوا رہے ہیں تو یہ کہلوا رہے ہیں بننے کے لیے، کیوں نہ میں 100 رکعت روزانہ پڑھنے لگوں۔ پھر کچھ دن کے بعد پھر رہے تھے تو بچوں کو دیکھا، انہوں نے پھر کہا کہ بچوں نے کہا کہ یہ وہ ہیں، یہ امام ابو حنیفہ ہیں جو عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ساری رات شب بیداری کرتے ہیں۔ تو امام صاحب کو خیال آیا کہ میں انہیں منع کروں، پھر خیال آیا کہ اللہ جب کہلوا رہے ہیں تو چنانچہ پھر 40 سال تک حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ یہ بچوں کی معصوم آواز کی برکت ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے شخصیت کو ایسے شرف سے نوازا۔ میں نے آخری صفحے میں ایک واقعہ لکھا ہے پچھلے دنوں، یہ زمانہ اللہ کو منانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا۔ ہم اللہ کے در پر آ کر پڑے ہیں اسی خیال سے کہ اللہ کو منا لیں گے، ہم اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لیں گے، اپنی کوتاہیوں کو معاف کروا دیں گے۔ اس سلسلے میں مجھے وہی واقعہ خیال آیا کہ دوبارہ بہت پرانا سبق جو بار بار دہراتا رہا ہوں، اس کو ایک دفعہ پھر مذاکرہ ہو جائے۔ آخری صفحے میں واقعہ لکھا ہے کہ بچے ہمارے گھر میں سب لوگ آئے ہوئے تھے تو بچے کھیل رہے تھے۔ ایک جو ہے بڑا سا کمرہ ہے، اس میں بھی بیٹھا ہوا کچھ کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، تو بچے آپس میں کھیلتے کھیلتے ایک بچی جس میں الگ الگ صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہے، بعض بچوں میں پیدائشی طور پر لیڈ کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، سرداری کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، تو بچی بچوں سے کہنے لگی اچھا تم ایک سوال بتاؤ، ایک بات بتاؤ گے، ایک سوال کروں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں کرو سوال آپ کی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ سب سے آسان کام کیا ہے؟ سب سے آسان کام کیا ہے؟ تو ایک بچی نے کہا آئس کریم کھانا۔ بچی نے کہا آئس کریم کھانا۔ اس نے کہا نہیں اس سے بھی آسان کام، اسے آئس کریم کا شوق تھا۔ اس نے کہا کہ چھٹی میں سونا۔ تو نہیں اس سے بھی آسان کام بتائیے کہ وہ پکنک میں جانا تفریح کرنے، کہ نہیں اس سے بھی آسان کام بتائیے کہ کیا رسی کودنا، کہ نہیں اس سے بھی آسان کام بتائیے، کہ اچھا سب بتا چکے، کہ اچھا آپ بتاؤ آپ ہی۔ اس نے کہا سب سے آسان کام ہے امی کو منانا۔ سب سے آسان کام، کتنی ناراض ہو رہی ہو، کتنا کچھ ہو رہی ہو، اور ذرا سا پیروں میں چپٹے، بچہ چپٹا، اس نے امی امی کہا، بس راضی ہو گیا۔ امی کو منانا، مجھے یہ خیال آیا کہ امی کو منانا کیوں آسان ہے؟ اس لیے آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو رحمان و رحیم ہے، کریم ہے، انتہائی بندوں کے اوپر مہربان و مشفق رب ہیں، جن کے پاس مامتا کا بے نہایت سمندر ہے۔ سمندر کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اللہ کے رحمت کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، بے نہایت۔
اس کا ایک قطرہ ساری کائنات، ساری مخلوق کی ماؤں کو اللہ نے بانٹ دیا، ساری مخلوق کی۔ سانپ جیسا زہریلا جانور بھی، اس کی ماں بھی اپنے بچے سے کچھ نہ کچھ کرتی ہے، بچھو کی ماں بھی اپنے بچھو بچے سے محبت کرتی ہے، ہر ایک کو کے اندر ممتا رکھی ہے اللہ نے۔ ایک قطرہ ساری ماؤں کو بانٹ دیا، اس رحمت اور اس ممتا کی وجہ سے ماں کو ماں بنانا اتنا آسان ہے۔ مجھے خیال آیا ہے کہ وہ جس کے پاس ممتا کا بے نہایت سمندر ہو، خزانہ ہو، اس کو منانا کتنا آسان ہوگا۔ جتنا اللہ کو منانا آسان ہے، اللہ کی ممتا کی وجہ سے، جس رب نے ممتا اسے دی ہے، اس رب کو منانا اسی درجہ آسان ہے۔ لیکن شیطان یہ انسان کو، چونکہ اللہ کو منانے سے اس کا بیڑا پار ہو جائے گا اور یہ اللہ کا قرب حاصل کر لے گا، یہ کام کا بن جائے گا انسان، اور شیطان انسان کا دشمن ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ انسان کو جو ہے اللہ کا قرب حاصل ہو اور یہ کام کا بنے۔ اس لیے ہمیں جو جملہ بہکاوے اور دشمنیاں شیطان انسان سے کرتا ہے، اس میں ایک بھی کرتا ہے کہ بھئی اللہ کو دیندار بننا تو بڑا مشکل ہے، متقی بننا تو بڑا مشکل ہے، اللہ کی ولایت حاصل کرنا بہت مشکل ہے، معرفت کا راستہ بہت مشکل ہے، اللہ کے قرب کا راستہ تو بڑا باریک، تلوار باز کبھی سمجھاتے ہیں بیچارے بولے والے لوگ، تلوار سے تیز بال سے باریک۔ سمجھ میں نہیں آتا، یہ جملہ کسی طرح بیٹھتا نہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ مشکل بتانے کے لیے اس طرح کیا جاتا ہے۔ حالانکہ خود جناب رسول سارے سچوں کے سردار اور الصادق الامین نبی مخبر صادق نے بات فرمائی، الدین یسر۔ دین کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے طریقے کا نام، اللہ کو منانے کے ضابطے اور قاعدے کو کہتے ہیں دین اسلام۔ اور میرے نبی نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے، دین آسان۔ بس اللہ خود فرماتے ہیں میرے بندے، زمین آسمان کے درمیان کو تو نے گناہوں سے بھر کے آئے گا اور میرے سامنے توبہ کرے گا، تمہیں سب میری رحمت کیا ہے، اللہ مغفرت کا اوسع من ذنوبی ورحمت کا ارجع عندی من عملی۔ اللہ کی رحمت کیا ہے کے مقابلے میں کیا بندے کے گناہ ہے؟ ذرا سی دیر میں بس اللہ اللہ کیا اور ذرا اللہ کی طرف سے رحمت کو جوش آ گیا، یہ ہے۔ تو لیکن یہ بات ضرور ہے، دیکھیے ماں باپ کو اللہ نے ساری دنیا سے زیادہ، اپنے جتنے رشتے ہیں ان میں ماں باپ جتنے اپنے بچوں کے ساتھ شفقت و رحمت رکھتے ہیں، اتنا اور کوئی رشتہ اتنا زیادہ شفقت و رحمت کا نہیں ہوتا۔ دنیا میں کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ میرا بچہ جو ہے کوئی دوسرا آدمی مجھ سے اونچا چلا جائے، لیکن ماں باپ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ مجھ سے ہمیشہ اوپر رہے۔ اگر میں لاکھ پتی ہوں تو میرا بچہ کروڑ پتی بنے، اگر میں دروغہ ہوں تو میرا بچہ ایس پی بنے، اگر میں ٹیچر ہوں تو میرا بچہ پروفیسر بنے۔ ہر ماں باپ یہی چاہتے ہیں نا، کہ چاہتے ہیں محبت اور ممتا کی وجہ سے نا۔ تو وہ ماں باپ، وہ بھی کیا ہے، ماں باپ بچوں کے اس راہ سے خوش ہوتے ہیں، اس طریقے سے راضی ہوتے ہیں، اس زندگی کے اس طرز سے راضی ہوتے ہیں جو بچوں کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، اس کے فیوچر کے لیے تابناک ہو، روشن مستقبل کے لیے کی راحت جانے والا ہو۔ اور جس طریقے میں، جس طرز زندگی میں، جس طرح کے چلنے پھرنے میں، جس طرح کے رہنے سہنے میں بچوں کا مستقبل تاریک ہو، ماں باپ اس سے کڑتے ہیں، اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اگرچہ ماں باپ کو تو تھوڑا بہت اپنا لالچ بھی ہوتا ہے کہ بڑھاپے کی لاٹھی بنیں گے ماں باپ، بچے میرے اگر اچھے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک سیٹ ہو جائیں گے، ان کا مستقبل اچھا ہوگا، اچھی عزت کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور ان کے پاس خوب کھانے پینے کو اچھے فراوانی ہوگی تو ہمارے کام آئیں گے، بڑھاپے میں ہماری خدمت کریں گے۔ اور اگر خود ہی فقنے فقال ہوں گے اور مشکلوں میں پڑے گرے رہیں گے تو اپنے ہی مسائل سے الجھتے رہیں گے تو ہمیں کہاں وہ کریں گے۔ یہ بھی ان کو تھوڑا بہت لالچ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی قربان، اللہ بھی بندوں کی اس طریقے سے خوش ہوتے ہیں اور وہی طریقے پر چلنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کا وہی طرز حیات اسے جینا سکھانا چاہتے ہیں، وہی بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے دین کی شکل میں، جو بندے کی دنیا اور آخرت کی فلاح کی ضمانت ہو۔ اس پر چل کر دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے، دنیا میں بھی آدمی آرام سے، عزت سے، سکون سے اور خوشیوں سے زندگی گزارے اور آخرت میں بھی آدمی سکون سے اور خوشیوں سے زندگی گزارے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے، ساری دنیا ماں باپ اتنی شفقت کے باوجود بھی اپنے انہی بچوں سے خوش ہو سکتے ہیں، انہی سے راضی ہوتے ہیں، انہی سے مانتے ہیں جو انہیں منانا چاہتے ہیں۔ اور جو بچے منانا نہیں چاہتے، جو راضی کرنا چاہتے نہیں، جو خوش کرنا چاہتے نہیں، ان سے کیوں خوش ہوں گے ماں باپ؟ جو خوش
خوش کرنے کے بجائے وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا ہے، یہ ماں باپ کو ناپسند ہے۔ ماں باپ کو ناپسند کون سا ہے؟ جو ان کے لیے نقصان دہ ہے، جو ان کو خطرے میں ڈالنے والا ہے، جو ان کے لیے مستقبل میں پریشانی کا باعث ہے۔ اس راستے کو، اس طریقے کو، اس طرز حیات کو ماں باپ بچوں کو چلنا انتہائی ناگوار ہوتا ہے، اس راستے پر چلنا۔ اس لیے ماں باپ اگر بچے اس راہ پر چل رہے ہیں تو ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ بچے کہ مستقبل کی تکلیف اور اذیت کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، اس کی وجہ سے اس میں تکلیف، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن ہوتا ہے بس اتنا، یہ ہوتا ہے، اللہ بھی یہی ہے، اللہ کے یہاں بھی بس یہ چاہتے ہیں کہ بندہ جو ہے ہمیں راضی کرنا چاہتا ہے کہ نہیں۔ بندہ بس جو راضی کرنا چاہتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ بزرگوں نے ہمارے بتایا کرتے تھے ایک بہت پیاری مثال کہ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ کیسی شفقت و رحمت رکھتے ہیں، اللہ بھی اسی طرح شفقت و رحمت رکھتے ہیں۔ اللہ ہی نے بندوں کو، ماں باپ کو اپنی رحمت کا ایک قطرہ دیا ہے۔ مثال دی کہ ماں باپ اپنے بچے کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، ان کو آگے ان میں جد و جہد کا مادہ پیدا کرنے کے لیے بعض دفعہ ان کی استعداد اور ان کی وسعت سے زیادہ کام بتاتے ہیں، کبھی کبھی بتاتے ہیں، اس سے ذرا بہادری پیدا ہو، ہمت پیدا ہو، اپنی قوت سے زیادہ کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ تو چھوٹا سا بچہ کمر لگائے بیٹھے تھے دیوار پر، ٹھنڈی دیوار پہ، تو چھوٹے بچے سے یوں کہا کہ بیٹا دیکھو کمر دیوار ٹھنڈی لگ رہی ہے میرے بچہ، ذرا وہ گاؤ تکیہ اٹھا کے لاؤ تخت پہ سے۔ سامنے تخت پہ گاؤ تکیہ رکھا ہوا ہے، اب بچے نے اپنے کو دیکھا، پھر گاؤ تکیے کو دیکھا، گاؤ تکیہ اتنا بڑا، میں پتلا دبلا سا، لیکن ماں باپ نے حوصلہ بڑھایا، بیٹا نہیں تم تو بہت بہادر ہو، لے آؤ گے، جاؤ اٹھا لاؤ، دیکھو لے آؤ گے تم، وزن نہیں ہے وہ زیادہ، جاؤ، دیکھنے میں بڑا لگ رہا ہے۔ اب بچے نے دیکھا کہ ابا کو ضرورت بھی ہے تکیے کی، حکم ماننا بھی چاہیے، اس نے ہمت کی، حوصلہ کیا، سعادت مندی دکھائی، وہ گیا وہاں، لیکن اس کی دسترس نہیں ہے، وہ تخت پر چڑھ بھی نہیں سکتا۔ تو اس نے دیکھا کہ تکیے کا بند لٹک رہا ہے، اس کو کھینچ کے اس نے زور لگایا، تو جیسے زور لگایا تو تھوڑا تکیہ کھسک گیا۔ تو باپ نے حوصلہ بڑھایا، واہ بیٹا بس اب آ گیا، لو پھر دیکھو کوشش کرو۔ پھر اس نے کوشش کی، تھوڑا سا تکیہ اور کھسک گیا، پھر اس نے اور حوصلہ بڑھایا، پھر اور تکیہ کھسک گیا۔ اب کھسکا تو وہ تکیہ لٹک گیا، پھر اس نے کہا بیٹے بس اب تو آ گیا، اٹھا لاؤ۔ بس وہ اٹھانے لگا، اتنا بڑا تکیہ بچہ کہاں لا سکتا تھا، تکیہ اوپر اور بچہ نیچے گر کے اس کے نیچے دب گیا۔ ہم میں سے اگر کوئی اپنے بچوں کو اس طرح دیکھ رہا ہو، چھوٹے سے بچوں کو، کیا کریں گے؟ فوراً دوڑیں گے اٹھ کر، فوراً جا کر تکیہ اٹھائیں گے اوپر سے بچے کے، پہلے بچے کو اٹھائیں گے اور پھر تکیے کو اٹھا کے آیا، میرا بچہ تکیہ لے آیا، واہ واہ میرا لاڈلا، کیسا بہادر ہے، کیسا سعادت مند ہے، 70 تعریف کریں گے، اس کا حوصلہ بڑھائیں گے۔ تکیہ لائے نہیں، وہ تکیہ لانے کی کوشش کی، ماں باپ کا حکم ماننا چاہا، اپنی وسعت پر کوشش کی۔ ایسے اللہ تعالیٰ اس بندوں کو دیکھتے ہیں کہ بندہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے کہ نہیں۔ جو راضی کرنا چاہتا ہے اللہ اسے اور اسی کو راستہ بھی دکھاتے ہیں۔ اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت عطا فرماتے ہیں جو چاہتا ہے اسی کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، جو نہیں چاہتا اسے نہیں ہدایت۔ اللہ کی طرف سے یہی ہے، اللہ جس کو یہ جو ہے جو بندہ چاہتا ہے اللہ اسی کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، اسی راہ سکھاتے ہیں۔ تو اب بندہ دیکھیے، اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں یہ دیکھنا ہے، تو اللہ جس طرز پر ہمیں زندگی گزارتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ طرز زندگی، وہ پیشہ، وہ شعار، وہ طریقہ جو اللہ نے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی عزت اور دارین کی فلاح کے لیے ہمیں جو ہے خاص طور پر عنایت فرمایا ہے اپنے فضل سے، وہ اس طرز پر اگر ہم چلیں گے، اس پہ کوشش کریں گے، اس طرز زندگی کو اختیار کریں گے، تو اللہ سمجھا جائے گا کہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ طرز زندگی اختیار نہیں کرتے ہم لوگ تو ہرگز وہ پھر ہم یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ وہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خیر امت نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، یہ اللہ نے ہمیں دنیا اور آخرت کی عزت دینے کے لیے اپنی طرف سے انتخاب کیا، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ ہم نے نہ کوئی اپلیکیشن دی کہ اللہ ہمیں مسلمان بنا کے گھرانوں میں پیدا کیے، نہ ہم نے کوئی اپلیکیشن دی کہ اللہ اپنے آخری نبی کی امتی بنائی ہے، اللہ نے ہمیں بنایا اپنے فضل سے،
اور آخری نبی پر ختم نبوت کا اعلان کر کے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا وہ کام جو انبیاء اپنے سب سے معزز ترین لوگوں سے اللہ لیتے تھے، سب سے محترم اور سب سے وہ محبوب کام جو اللہ کے نزدیک کائنات میں سب سے زیادہ محبوب کام ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کر کے خیر امت کا لقب دیا اور بڑی شان کے ساتھ ہمارا تعارف کرایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تم سب سے اچھے ہو، اللہ فرما رہے ہیں تم سب سے اچھے ہو، سب سے بہتر ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، یعنی فرمایا انتم خیر امہ، تم جیسے اردو میں کہا جاتا ہے تم بھی اچھے ہو، تم بھی اچھے، تم خیر امہ، تم ہی سب سے بہتر ہو، سب سے اچھے، تمہارے کیا کہنے، اللہ فرما رہے ہیں تمہارے کیا کہنے، سب سے اچھے تم ہی ہو۔ خیر امت کا لقب کسی کو دیا ہی نہیں گیا تمہارے لیے یہ سلیکشن، یہ انتخاب ہے تمہارے لیے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم اس لیے اچھے نہیں ہو کہ تم سفید کپڑے پہنتے ہو، داڑھی رکھتے ہو، تم اس لیے اچھے نہیں ہو کہ تم ہمارے گھروں کو آباد کرتے ہو، تم اس لیے اچھے نہیں ہو کہ سخت گرمی کے موسم میں تم لوگ بھوکے پیاسے رہ کر محبت کا حق ادا کرتے ہو، روزے رکھتے ہو، تم اس لیے اچھے نہیں ہو کہ اپنے حلال مال کو بے دریغ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہو، تم اس لیے اچھے نہیں ہو کہ حرمین کی شان بڑھاتے ہو، تم اس لیے اچھے نہیں ہو کہ پڑوسیوں کا حقوق ادا کرتے ہو، تم اس لیے اچھے نہیں ہو کہ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہو، اخرجت للناس، تمہیں نکالا ہی گیا انسانیت کی نفع رسانی اور خیر خواہی کے لیے، تم انسانیت کے خیر خواہ، سب سے بڑے خیر خواہ بنا کر بھیجے گئے ہو۔ کون سی خیر خواہی؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی دو روایتیں اس آیت شریفہ کی تفسیر میں حضرت جو ہے علامہ طبری نے نقل کی ہے کہ تم لوگوں کو ایمان کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو کفر و شرک سے روکتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول نقل کیا مفسرین نے کہ ایمان والوں کو ان کی ماں کے پیٹ سے دعوت کے لیے نکالا گیا ہے، داعی بنا کر نکالا ہے اللہ نے، ہمیں دعوت کے لیے بھیجا ہے دنیا میں، اس لیے اچھے ہو تمہاری سرداری، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے تمہاری سرداری دعوت کی شرط کے ساتھ مشروط ہے، اگر جو ہے سرداری چاہتے ہو تو شرط پوری کرو۔ عبد الرحمن خیر امت نہیں ہے، خیر امت وہ ہے جو نبی کے طریق، نبی کی اتباع و نبی کی پیروی میں نبیوں کی نیابت کا کام کرے گا، وہ خیر امت، اس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، اس کے لیے ہمیں برپا کیا گیا ہے۔ تو اب اگر ہم دعوت کی کوشش کرتے ہیں اپنی وسعت بھر، دعوت اللہ کا قانون یہ ہے کہ داعی اگر نہیں بنے گا تو مدعو بنے گا، اگر داعی نہیں بنے گا، دینے والا نہیں بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ داعی بنا کر، دعوت کے کام پر لگا کر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ سرفرازی اور سربلندی کی راہ چلیں، اس لیے کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ دینے والے کو ہمیشہ عزت ہوتی ہے اور لینے والے کو ہمیشہ ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سخی کو ساری دنیا میں عزت ہوتی ہے اور فقیر اور بھکاری کو ہمیشہ ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ چاہتے ہیں، اللہ کا قانون یہ ہے کہ داعی نہیں بنے گا تو مدعو بنے گا، اگر دینے والا نہیں بنے گا، سخی نہیں بنے گا تو فقیر بن کر رہنا پڑے گا۔ اب اللہ چاہتے تو یہ ہیں کہ ہم سخی بن کر معزز بنیں، محترم بنیں، اور ہم نے وہ سخاوت کا راستہ جو اللہ نے ہمارے لیے راستہ، طرز زندگی و سخاوت کا پیشہ، دعوت کا منصب، اسے نظر انداز کر کے اس کو بالکل توجہ نہیں دی ہم نے، اگر اور اس کا اللہ کی منشا اور اللہ کی پسند اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ طرز زندگی اختیار نہیں کیا، تو ہم یہ سمجھا جائے گا کہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہا ہی نہیں۔ ایک امام کو مسجد میں رکھا ہے متولیوں نے اور مسجد کے ٹرسٹیز نے، کہنے کے لیے امامت کے لیے، امام مسجد کی ہر خدمت کرے، مسجد کی صفائی بھی کرے، مسجد میں پنکھے بھی چلائے، پنکھے بند بھی کرے، لائٹ کھولے، لائٹ بند بھی کرے، پانی بھی بھرے، مسجد کے ٹوائلٹ بھی دھوئے، وضو خانے کو بھی چمکائے رکھے، نمازیوں کے جوتوں کی پالش بھی کرے، آنے والے نمازیوں کا استقبال بھی کرے، ان کو پھولوں پہ پھول پیش کرے، ان کا عطر لگائے، ان کی ضیافت کرے، سب کچھ کرے، لیکن امامت نہ کرے،
کہ صاحب امامت نہیں، مسلح پہ نہیں جا سکتے. تو کیا کوئی موٹی سی موٹی عقل کا آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ امام ٹرسٹیز کو، مسجد کے مینجمنٹ کو راضی کرنا چاہتا ہے؟ یا کبھی اس ایسے امام سے کبھی مسجد کے ٹرسٹیز یا مسجد کا مینجمنٹ حتیٰ کہ مصلی راضی ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. ایک ڈاکٹر کو کس لیے رکھا گیا اس میں ہاسپٹل میں؟ علاج کے لیے. اب ڈاکٹر اسپتال کی ہر خدمت کرے، اسپتال کے عملے کی ہر خدمت کرے، اسپتال والوں کو خوب جو ہے پورے اسپتال کو چمچمائے رکھے، صبح شام تک صفائی بھی رکھے، پوچھا بھی لگائے، وہاں لائبریری کو بھی سلیقے سے رکھے، وہاں کے مریضوں کے کپڑے بھی دھوئے، وہاں بہترین سے بہترین کھانے بھی کھلائے، مریضوں کے تیمار داروں کی بھی خاطر کرے، اور جناب صبح سے شام تک اسپتال کے مالک کی تعریف بھی کرے، اور مریضوں کے پاؤں دبائے، مریضوں کے کپڑے دھوئے، سب خدمت کرے، لیکن مریضوں کا علاج نہ کرے، مریضوں کا علاج نہ کرے. تو کیا ایسے ڈاکٹر کے بارے میں کہہ سکتا ہے موٹی عقل کا آدمی کہ ڈاکٹر اسپتال کے مالک کو، اسپتال کے مینجمنٹ کو خوش کرنا چاہتا ہے؟ اور جب وہ خود خوش راضی کرنا نہیں چاہتا تو مینجمنٹ اس سے خوش ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. ایک ڈرائیور کو رکھا ہے مالک نے کہیں کے لیے؟ ڈرائیونگ کے لیے، میری گاڑی چلائے. ڈرائیور ساری خدمت کرے مالک کی، مالک کے گھر میں جو ہے لون میں پانی بھی ڈالے، بطخوں کو دانہ بھی ڈالے، اور گھر کی صفائی بھی کرے، باس کے بیٹے اور پوتے کے پیروں میں بھی تیل لگائے، اور سر کی مالش بھی کرے، اور جوتوں کی پالش بھی کرے، اور مہمانوں کا اکرام بھی کرے، اور صفائی بھی کرے، اور سارے دن صبح سے شام تک اپنے مالک کی تعریف کرے کہ پورے شہر میں ان سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں، میرے مالک ایسے ہیں، میرے مالک ایسے ہیں. لیکن ڈرائیونگ نہ کرے، وہ ڈرائیونگ نہ کرے تو کیا سمجھا جائے گا؟ کیا کوئی موٹی سے موٹی عقل کا نہیں صاحب مجھے گاڑی ہے بھائی، ٹرین پہ پہنچنا ہے، یا میری فلائٹ ہے، چلو آفس میں مجھے کام ہے، نہیں صاحب میں اسٹیئرنگ پر نہیں بیٹھ سکتا، اور سب کچھ کرا لیے. تو کیا اس ڈرائیور کے بارے میں کوئی موٹی سے موٹی عقل کا اس کے تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ اپنے مالک کو خوش کرنا چاہتا ہے؟ اور جب یہ خود خوش نہیں کرنا چاہتا تو کیا مالک قیامت تک ایسے ڈرائیور سے خوش ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. اور اللہ چاہتے تو یہ ہیں اللہ تعالیٰ کہ آدمی جو ہے سخی باپ ماں باپ چاہتے تو ہیں کہ میرا بچہ سب کو بانٹے، اور ساری دنیا گاؤں میں اور شہر میں مشہور ہو، اتنا سخی ہے، سب اس کے دروازے پر آتے ہیں، کوئی اس کے در سے خالی نہیں جاتا، اور لوگ کتنے لوگوں کی مدد کرتا ہے. اور وہ شخص پیالہ لے کر مسجد کے باہر یا گلی میں کھڑا ہو کر جو ہے وہ ڈنڈا بجا کر یا ڈھول پیٹ کر جو ہے وہ بھیک مانگنا شروع کر دے، تو کیا ہے ماں باپ اس سے خوش ہو سکتے؟ سمجھا جائے گا کہ ماں باپ کو خوش کرنے والا؟ ہرگز نہیں کر. ماں باپ تو چاہتے ہیں کہ عزت میرا بیٹا، میری اولاد آفتاب و مہتاب بن کر دنیا میں عزت حاصل کرے، اور وہ بھیک مانگ کر خود ماں باپ کے لیے ذلت کا ذریعہ ہو. ایسی اولاد کے بارے میں کبھی سوچا جا سکتا ہے کہ یہ ماں باپ کو خوش کرنا چاہتی ہے؟ ہرگز بھی نہیں سوچی. تو کتنی شفقت و رحمت کے باوجود بھی ایسی اولاد سے ماں باپ ہرگز خوش نہیں ہوں گے، بلکہ ان سے دل دکھ جائے گا، وہ آگ کر دیں گے اس کو. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بھیک مانگتے ہوئے کوئی ذلت کا کوئی کام کر دیتا ہے معزز ماں باپ کے سامنے، تو اخباروں میں نکلوا دیتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم نے آگ کر دیا ہے اس کو، ہم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اس کے کاموں سے. کوئی ایسا جرم یا زیادتی کر لیتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے. برابر کے پیشے، بلکہ جو ماں باپ، یہ طبیعت انسان کی مزاج ہے کہ ذرا برابر کے پیشے بھی اگر کوئی ہوں، اور ماں باپ کوئی اور کسی لائن میں لینا چاہتے، ماں باپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے بچے کا مستقبل اس پروفیشن میں کامیاب ہے، اور بیٹا یہ سمجھ رہا ہے اپنی عقل سے اور اپنی تحقیق سے اور موجودہ زمانے سے، جیسے جیسے زمانہ وہ چلتا جاتا ہے تو حالات بدلتے جاتے ہیں، نئی زندگی ہوتی ہے، لوگ معلومات بڑھتی چلی جاتی ہیں دنیا کی. بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کی رائے غلط بھی ہو جاتی ہے، ماں باپ کا اندازہ صحیح نہیں، اولاد کا اندازہ صحیح ہوتا ہے، لیکن اس کے ہوتے ہوئے بھی اگر اولاد ماں باپ کے جو چاہتی ہے، ماں باپ جو چاہتے ہیں اس کا پروفیشن، جو طرز زندگی اس سے ہٹ کر دوسری اختیار کرتا ہے، تو ماں باپ اس سے راضی نہیں ہوتے. مثلا کسی کا باپ انجینئر ہے، اور انجینئر بہت مایہ ناز انجینئر ہے، تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ اگر انجینئر بن جائے تو میں پوری زندگی کے تجربات اس کو پلا دوں گا، اور یہ بھی ایک مانا ہوا انجینئر مانا جائے گا.
لیکن بیٹے کو یہ خیال ہوا کہ آج کل انجینئر کے پروفیشن کو کہنا نوکری ملتی ہے نہ کچھ ہوتی ہے. آج کل بہت انجینئر ہو رہے ہیں دنیا میں, ڈاکٹر کا زیادہ, میڈیکل لائن کی جو ہے اس میں زیادہ مستقبل ہے. مشکل بھی ہے, انجینئرنگ کے مقابلے میں داخلہ میڈیکل لائن میں بہت مشکل سے ملتا ہے, کمپٹیشن بھی زیادہ ہے. تو وہ اپنے تاغناک مستقبل کے لیے ماں باپ کی مرضی کے خلاف یا ماں کی یا باپ کی مرضی کے خلاف اس نے میڈیکل لائن اختیار کر لی اور مائے ناز ڈاکٹر بن گیا. لیکن ساری زندگی باپ کے دل میں یہ بات کھٹکتی رہے گی کہ ہم نے چاہا تھا انجینئر بننا, مگر بیٹے نے میری خواہش کا احترام نہیں کیا, میری چاہت کا احترام نہیں کیا. حالانکہ اس کا مستقبل کچھ بڑا, اس نے کچھ اچھی آگے اچیو کیا, اس نے کچھ اچھا کیا. لیکن ماں باپ یہ چاہ رہے ہیں, یعنی جو چاہتے تھے ماں باپ اس سے آگے ہی بڑھ گیا ہو, یعنی وہ اس کی عزت کی وجہ سے پھر بھی ماں باپ راضی نہیں ہوں گے, چونکہ وہ یہ کہیں گے, سمجھیں گے, یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے ماں باپ کو راضی کرنا نہیں چاہیا, اس لیے وہ طریقہ زندگی, وہ پروفیشن چھوڑ کر جو ماں باپ کی خوشی اور خوشنودی کا تھا دوسرا اختیار کیا. حالانکہ وہ معزز پیشہ تھا, لیکن اس کے برخلاف اگر سخی بنانا چاہتے تھے اور فقیر بن جائے تو ساری زندگی تکلیف رہے گی. جب نام آ جائے گا بیٹے کا, جب خیال آ جائے گا بیٹے کا, تو دل دکھ جائے گا ماں باپ کا. ہمارا بچہ بھیک مانگنے لگا, ہمارا بچہ ذلیل ہو گیا, ہم اسے کیا چاہتے تھے. تو اللہ چاہتے ہیں ہمیں داعی بنانا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کتنا دعوت سے جوڑنے کے لیے اور دعوت کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ دعوت کا نصاب قرآن مجید کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خود تیار کیا, خود لکھ کر بھیجا, اپنا کلام بھیجا. یہ دعوت کا نصاب ہے, کتاب ہدایت و کتاب دعوت ہے اللہ تعالیٰ. اور یہ بتانے کے لیے کہ دعوتی نصاب سے ہمیں کتنی محبت ہے, کتنا تعلق ہے اس کا, کتنا ہمارے ہاں کتنی وقت ہے, قدر و منزلت ہے, یہ بات ہمیں سمجھانے کے لیے قیامت تک جس مہینے میں قرآن مجید نازل کیا اس کو رحمت کا مہینہ, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان, جس رات میں وہ ہدایت کا نصاب نازل کیا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, وما قیامت تک اس میں برکتیں اور رحمتیں اور اس میں عبادت کا بھاؤ اور اجر بڑھا دیا. یہ بتانے کے لیے کہ دعوت اور دعوت کا نصاب اور دعوت کی راہ میں اتنی محبوب ہے کہ دعوت کا وہ نصاب جس رات میں ہم نے نازل کیا, قیامت تک اس کی عبادت, ایک رات کی عبادت کو ہم نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دے دیا ہے. اللہ بتائیں, اس کے باوجود اگر ہم دعوت کی ذمہ داری کو ادا نہ کریں, اور ہم نے کبھی زندگی میں کبھی خیال بھی نہ آئے لوگ روزانہ کفر و شرک پر مرے جا رہے ہوں اور ہمیں اس کا خیال بھی نہ ہو کہ ہماری ذمہ داری تھی ان تک بات پہنچانا ہے, کرنا, اور پھر ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, اللہ کو منانا چاہتے ہیں, پھر ہم یہ دعویٰ کریں دوسری لائنوں سے منانا چاہتے ہیں. وہاں اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے اگر ہمیں منانا چاہتے ہو تو یہ طرز اختیار کرو, یہ ہمیں پسند ہے. تمہیں اللہ کی پسند, اللہ کی مرضی کی زندگی چھوڑ کر اللہ کی مرضی کی, اللہ کی خوشی کی طرز حیات کو چھوڑ کر ہم لوگ دوسرا راستہ زندگی کا اختیار کریں گے تو پھر ہمارا یہ دعویٰ کسی طرح بھی جو ہے برمحل نہیں ہے, اور یہ سچا نہیں ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. جو اللہ کو راضی کرنا نہ چاہے, بلا شبہ اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے, لیکن راضی کرنا چاہیں گے تو اللہ راضی ہوں گے. راضی کرنا باپ نے تو کہا کہ بیٹا چلے جاؤ, دلی چلے جاؤ, تم ذرا فلاں کام ہے, اور ہم کہیں کہ نہیں جی آج تو ہم تو سہارنپور جائیں گے, ابا جی آپ برا مانو یا اچھا مانو. کوئی بھی اس طرح کی بات جو بالکل الٹی ہو, بالکل الٹی گنگا چل رہا ہو آدمی, تو پھر یہ کیسے کہا جائے گا کہ وہ راضی کرنے والا ہے. اللہ چاہتے ہیں ہمیں داعی بنا دیکھنا, اس لیے انبیاء علیہ السلام کو ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنایا. انبیاء علیہ السلام کے قصے قرآن مجید میں بار بار دہرائے. یہ لوگ کامیاب ہیں, اولئک الذین ھدیناھم واجتبیناھم, جن کو اللہ نے منتخب کیا, یہ لوگ تھے جن پر فضل ہوا, یہ لوگ تھے جن کو ہم نے جو ہے عزت دی, محبوبیت دی, مقبولیت دی. ان کی راہ چلو گے تو تم مقبول محبوب بنو گے. اس راہ کو چھوڑ کر ہم لوگ مدعو بننے کی کوشش کریں گے, دوسروں سے لینے والے بھکاری بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے, تو ہرگز اللہ راضی ہونے والے نہیں ہیں. اور ہم اس کا عزم کریں گے کہ انشاءاللہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہیں گے. ہم ثابت کریں گے اپنے طرز عمل سے, اپنی زندگی کی تگ و دو سے,
اور اپنی کوششوں سے کہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔